گھر میں ساتویں بیٹی پیدا ہونے پر طلاق کے ڈر سے قصور کے علاقے کنگن پور میں ایک بے بس ماں نوزائیدہ بچی کو ایک دکان کے سامنے رکھ کر فرار ہو گئی۔ اہل علاقہ کو یہ بچی کس حال میں ملی اور یہ کس کے لیے خوشخبری بن گئی، اس ویڈیو میں جانیے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم۔ کنگن پور میں اس ٹائم موجود ہوں ایک چھوٹی سی بچی جس کو فجر کے ٹائم کوئی یہاں پر پھٹے پر رکھ کر چلا گیا۔ جو بچہ پاس لیٹا ہوا تھا اس کی دکان کے باہر یہ کام ہوا اور میری بیک پر وہ دکان ہے، پینچروں کی یہ دکان ہے۔ اس بچے سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کاشف علی۔ کاشف، آپ سوئے ہوئے تھے تو بچی پاس کوئی رکھ گیا؟ ہاں جی۔ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ چلا۔ مجھے صبح نماز پڑھنے آئے تھے لوگ، انہوں نے کہا ابھی بچی ادھر پڑی، آپ سوئے ہوئے ہو۔ اچھا، آپ ڈر گئے؟ میں ڈر گیا اور میں بھاگ گیا۔ ہاں جی۔ جا کے کس کو بتایا؟ جا کے میں نے اپنے گھر بتایا بھی یہ معاملات ہو گئے ہیں۔ پھر وہ بچی کے گال میں ایک رکا تھا، وہ لوگوں نے پڑھا اور مسجد نے اعلان کر دیا بھی یہ بچی کوئی چھوڑ گیا یہاں پر، تو لہذا جس کو چاہیے وہ لے جائیں۔ ہاں، آپ نے قاری صاحب کو بتایا؟ ہاں جی، قاری صاحب۔ پھر قاری صاحب نے اعلان کیا بھی جس کو بچی چاہیے وہ لے جائیں۔ فجر کا ٹائم تھا؟ ہاں جی، فجر کا ٹائم تھا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے یا نہیں، کبھی نہیں ایسا واقعہ ہوا۔ اہل علاقہ میں کچھ اور لوگ بھی ہیں میرے ساتھ، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی۔ کیا نام ہے آپ؟ محمد عاشق۔ تو یہ جو جب مولوی صاحب نے اعلان کیا تھا تمہارا جتنا علاقہ تھا نا سب ادھر پہنچ گیا، اکٹھے ہو گیا۔ کسی نے بولا کہ ہمیں بیٹی دے دو۔ بیٹیوں کو لوگ تو ترسے جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے، اور بیٹی اس کے جو جس نے ادھر چھوڑ کے گئے ہیں اس کی والدہ تھی، بیٹا ہوا، اس نے آگے شادی کی، اس سے بچے ہوئے نا، اس کی والدہ ہوئی نا، والدہ تھی تو پھر بیٹا آگے پیدا ہوا نا۔ تو بیٹا ایسے کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر پہ بچی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ ادھر تو لوگ جا رہے ہیں جو ادھر کہہ رہے تھے، علاقہ پورا اکٹھا ہو گیا کہ ہمیں بیٹی دے دو، ہمیں بیٹی دے دو۔ لوگ تو ترستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو، یہ دیکھو کتنی بری بات ہے، یہ ایک جہل آدمی تھا جس نے ایسے کیا ہے کہ بیٹی کو ادھر پھینک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹیاں دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹے دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، مولوی صاحب، قاری صاحب جنہوں نے اعلان کروایا ان کے پاس چلتے ہیں اور آپ کی بات کرواتے ہیں۔ امام مسجد صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا نام ہے پورا آپ کا؟ میرا نام قاری عبدالمجید خادم قصوری ہے۔ قاری صاحب کب سے امامت کروا رہے ہیں؟ تقریباً 25-26 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ یہیں کنگن پور کے رہائشی ہیں آپ؟ ہاں جی، کنگن پور کے رہائشی۔ جی قاری صاحب، کیا واقعہ ہوا تھا؟ چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے، کیا ہوا تھا؟ واقعہ یہ ہوتا، ہم نے فجر کی نماز میں نے پڑھائی ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد میں بچے پڑھا رہا تھا۔ ہمارے دوست ہیں محمد صدیق ولد محمد صادق کلفیوں والے، وہ ادھر سے پھٹے پر پڑی ہوئی تھی، وہ چھوٹی سی بچی معصوم 1 دن کی تھی۔ تو اس نے کہا صاحب یہ بچی ملی ہے، ساتھ چھوٹا سا فیٹر تھا، اس میں ایک رکا لکھا ہوا تھا۔ تو وہ میں نے خود پڑھا، تو کہا اس کا اعلان کر دیں۔ تو کافی ساتھی تھے جماعت والے، کئیوں نے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نا 1 کے کال کر دیں یا تھانے اطلاع دے دیں۔ سب نے کہا نہیں ضرورت نہیں، جب اعلان ہو جائے گا کہ کسی کو ضرورت ہے اس بچی کی وہ آ کر ہم سے لے لے۔ پھر میں نے اعلان کر دیا۔ وہ باجی آئی، کہتی مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ اس کے بعد کافی عورتیں آئی تھیں لیکن وہ لے گئی، ہم نے اس کو وہ بچی دے دی۔ ہاں جی۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیں، بہت سے لوگ آئے تھے جنہوں نے رابطہ کیا آپ سے؟ بہت سارے لوگ آئے تھے، فون پہ بھی بڑی دور سے لوگوں نے یہ جب چلائی تھی نا، اپنے پوسٹ چلائی تھی، اس وقت بار بار فون آیا کہ بچی ہمیں دے دیں۔ تو اس وقت ہم دے چکے تھے بچی۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بڑا اچھا کام کیا ہے، بے اولاد کو اولاد مل گئی۔ بچی کو جو رکھ گیا اس رکے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے خامد نے کہا کہ یہ 7ویں بچی اگر پیدا ہوگی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ تو اس لیے میں اللہ کے سپرد، آپ کے سپرد کر کے جا رہی ہوں، یہ اعلان کر دیں اللہ کے لیے میری بچی کسی کو دے دیں۔ نیچے پتہ اس کا نہیں لکھا ہوا تھا۔ قاری صاحب رکا دیکھ کے، بچی دیکھ کے ایک دفعہ دل تو بندے کا دکھتا ہے۔ ہاں، میں نے اعلان کیا، مجھ سے اعلان نہیں ہو رہا تھا، بس میں نے رک کرنا اس طرح
رک رک کر میں نے اعلان کیا. اعلان مجھ سے ہو ہی نہیں رہا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے یہ واقعات سنے تھے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو آج بھی وہ جہالت موجود ہے, بچیوں کے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں بچیوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. آمین. قاری صاحب یہ بتائیں کہ جس نے یہاں پر بچی چھوڑی, کچھ پتہ چلا ان والدین کا, کوئی ماں کا, باپ کا؟ نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی کسی کا تھوڑا بہت سراغ؟ کچھ بھی نہیں پتہ چلا. ہاں, جنہوں نے بچی لے لی ہے ماشاءاللہ بڑی خوش ہیں, وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بھی آگے وہ بچی دی ہے, پتہ نہیں اپنی بیٹی کے, کہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی. وہ جب ان کو فون کیا لاہور تو وہ بڑے خوش تھے. وہ کار لے کر آئی اس بچی کو لینے کے لیے کہ مجھے بڑی خوشی ہے, میں گاڑی لے کر آ رہی ہوں. کچھ کھلونے بھی لے کر آئی, تو وہ اچھی بڑی محبت سے انہوں نے لی. تو اللہ تعالیٰ اس کی اچھی زندگی بنائے, اس کے پالے. ہاں جی. ناظرین, قاری صاحب نے تو بتایا, اعلان بھی کیا, مسجد میں, اسی مسجد میں امامت بھی کرواتے ہیں. اہل علاقہ کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ کچھ لوگ موجود بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ کتنے عرصے سے یہاں رہتے ہیں؟ ہم الحمدللہ 30-40 سال سے یہاں پر رہتے ہیں. اچھا, یہ جب واقعہ ہوا تو آپ کہاں تھے؟ یہیں تھے؟ یہیں تھے. کیا سننے میں آیا, کیا دیکھا؟ دیکھنے میں آیا, لوگوں نے بہت ہی انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا. ایسے ظالم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ایسے پھٹوں پر چھوڑ جاتے ہیں. یہ قاری صاحب کی مہربانی, انہوں نے اعلان کیا اور خلقت مخلوق خدا اکٹھی ہوئی اور بہت سے گود لینے کے لیے آئے. لیکن یہ گھر ایک ایسا تھا جس پہ ہر کسی کو اعتماد تھا. اس کا احسان ہے, اس نے بچی کو مرنے سے بچا لیا اور اپنی گود میں لے لیا. سب کو اللہ ایسی توفیق دے, یتیم بچوں کو اپنی گود میں لیں اور ان کو پرورش کرائیں اور پڑھائیں لکھائیں, اپنی اولاد بنا کر ان کی شادی کریں, اچھی تربیت. قاری صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ کون لوگ ہیں جو بیٹیوں کو باتیں کرتے ہیں؟ ایسی چیزیں تو ہم سنا کرتے تھے بہت پرانے واقعات میں, لیکن ایسے واقعات اب بھی ہو رہے ہیں. حدیث سے بتا دیں. اصل میں وہ دین سے دوری ہے. قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے, حدیث نہیں پڑھتے, سیرت طیبہ نہیں پڑھتے. تو جب اللہ نے کہا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما, کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, کہ بھوک کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو کہ ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے, اتنی بچیاں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں, آنے والی جو نسلیں انہیں بھی میں روزی دیتا ہوں. تو رازق تو اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ بس دین سے دوری ہے, وہی جہالت ہے. اور بیٹیاں تو ویسے رحمت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی 2 بیٹیاں پالتا ہے, ان سے پیار محبت کرتا ہے, ان کی تعلیم اچھی کرتا ہے, اچھے خاندان میں اس کا رشتہ کر دیتا ہے. آپ نے عظیم خوشخبری فرمائی. آپ نے فرمایا میں اور وہ آدمی جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں, یعنی وہ میرا پڑوسی ہوگا.